ہم سب نے یہ بات اکثر سنی ہے کہ نیکی کا صلہ ضرور ملتا ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ آج ہم نیکی کا صلہ نامی ایک ایسی ہی کہانی میں گہرائی تک جائیں گے جو ہمدردی اور اس کے حیران کن نتائج کے بارے میں ہے۔ تو آئیے اس خیال پر ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں، کیا رحم دلی کا ایک معمولی سا کام، ایک چھوٹا سا اشارہ واقعی اتنی طاقت رکھ سکتا ہے کہ کسی کی جان بچا لے؟ یہ کہانی ہمیں بالکل اسی سوال کے مرکز میں لے جاتی ہے۔ ہماری کہانی کا جو مرکزی کردار ہے نا، وہ ایک نوجوان لڑکا ہے جس کا دل تمام جانداروں کے لیے ہمدردی سے بھرا ہوا تھا۔ یہ ہے سلمان، دیکھنے میں تو ایک بہت ہی عام سا خاموش رہنے والا لڑکا، لیکن اس کے اندر ایک غیر معمولی خوبی تھی، اور وہ تھا اس کا رحم دل۔ اسے جانوروں سے بے حد لگاؤ تھا، اور پرندے تو جیسے اس کی کمزوری تھی۔ سلمان کا دن کا ایک بہت ہی پیارا معمول تھا۔ جیسے ہی وہ اسکول سے گھر آتا، اس کا پہلا کام ہوتا تھا گلی کے پرندوں کے لیے دانہ بکھیرنا، اور بس ان کبوتروں کو خوشی سے دانہ چگتے دیکھنا، یہی اس کے دن کا سب سے پرسکون لمحہ ہوتا تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی عادت تھی جو اس کی گہری ہمدردی کا ثبوت تھا۔ لیکن پھر ایک دن سلمان کی اسی ہمدردی کا امتحان ہوا۔ اس کے زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جب اس کا سامنا ایک بے بس ضرورت مند مخلوق سے ہوا۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں۔ سلمان گلی کے کونے پر ایک زخمی کبوتر کو دیکھتا ہے۔ اس کا ایک پر بے بسی سے لٹک رہا ہے اور وہ اڑنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ اسے دیکھتے ہی نہ سلمان کا دل پسیج گیا۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے بعد کے جو دن تھے وہ سلمان کی لگن کا ثبوت تھے۔ وہ کبوتر کو بہت ہی احتیاط سے گھر لایا۔ اس کی امی نے فوراً زخم صاف کر کے پٹی کی، اور سلمان نے اس کے لیے ایک آرام دہ ٹھکانہ بنا دیا۔ وہ روزانہ اسے صرف دانہ پانی ہی نہیں دیتا تھا، بلکہ اس سے باتیں کرتا جیسے اس کی ہمت بڑھا رہا ہو، اور بے صبری سے اس کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرتا۔ اس سارے عرصے میں سلمان اکثر ایک جملہ دہراتا تھا: نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، بلکہ اس کا پختہ یقین تھا جو اس کے ہر عمل میں نظر آتا تھا۔ اور پھر آخر کار کئی ہفتوں کی دیکھ بھال کے بعد وہ دن آ ہی گیا۔ کبوتر مکمل طور پر ٹھیک ہو چکا تھا۔ سلمان نے اسے کھلے آسمان میں آزاد کر دیا۔ وہ کبوتر اڑتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا، اور سلمان کے لیے یہ ایک خوشی اور تھوڑی سی جدائی کا ملا جلا لمحہ تھا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب ہم اس حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں نیکی کا وہ چھوٹا سا عمل ایک ایسے غیر متوقع طریقے سے لوٹ کر آتا ہے کہ سننے والا حیران رہ جائے۔ چند ہی دن بعد کی بات ہے۔ سلمان معمول کے مطابق اسکول سے واپس آ رہا تھا کہ اچانک آسمان پر بادل چھا گئے اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں اور سلمان مشکل میں پھنس گیا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھانے ہی والا تھا کہ پھسل جاتا اور سیدھا گہرے پانی میں، ایک ایسا خطرہ جو اس کی نظروں سے بالکل اوجھل تھا۔ اور ٹھیک اسی لمحے جب وہ گرنے ہی والا تھا، ایک جانی پہچانی آواز نے اسے چونکا دیا۔ ایک زوردار گٹرگوں کی آواز نے اسے وہیں روک دیا۔ سلمان نے جب اوپر دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ بجلی کے تار پر وہی کبوتر بیٹھا تھا جسے اس نے بچایا تھا۔ وہ کبوتر اسی کو دیکھ رہا تھا جیسے اسے کسی آنے والے خطرے سے خبردار کر رہا ہو۔ یہی وہ فیصلہ کن لمحہ تھا۔ اگر سلمان اس آواز کو نظر انداز کر دیتا تو اس کا اگلا قدم اسے سیدھا گہرے پانی میں گرا دیتا، لیکن اس نے کبوتر کی تنبیہ پر بھروسہ کیا، اپنا راستہ بدلا، اور چند ہی لمحوں میں ایک محفوظ جگہ پر کھڑا تھا۔ ایک چھوٹی سی آواز نے اس کی زندگی بچا لی تھی۔ محفوظ پہنچ کر سلمان نے آسمان کی طرف دیکھا، مسکرایا اور خود سے کہا، یہ ہے نیکی کا صلہ۔ اسے اس لمحے احساس ہوا کہ اس کی چھوٹی سی مہربانی ایک جان بچانے والے انعام کی صورت میں اس کے پاس لوٹ آئی ہے۔ سلمان کی جان تو بچ گئی، لیکن اس کہانی میں ہم سب کے لیے کیا پیغام چھپا ہے؟ آئیے اس کے اخلاقی سبق پر بات کرتے ہیں۔ اس کہانی کا سب سے گہرا سبق یہ ہے کہ جب معصوم ہاتھ بغیر کسی لالچ کے نیکی کرتے ہیں تو کائنات خود ان کی حفاظت کا انتظام کرتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور خیال ہے کہ ہمدردی اپنے آپ میں ایک ڈھال بن جاتی ہے۔ کہانی کا اختتام اس خوبصورت منظر پر ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا لڑکا بارش میں کھڑا آسمان کو دیکھ رہا ہے، اور اوپر تار پر بیٹھا ایک کبوتر اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ یہ تصویر نیکی اور اس کے انعام کے درمیان خاموش لیکن گہرے تعلق کو ظاہر کرتی ہے۔ اور اب یہ کہانی ایک سوال چھوڑ جاتی ہے، کیا کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ نیکی کا کوئی چھوٹا سا بھولا بسرا عمل کسی حیران کن طریقے سے آپ کے کام آیا ہو؟ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور دبانے نہ بولیں۔ شکریہ۔